نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور نرے نادار ہوں اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کو۔ یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت پاک میں منافقین کے اعتراض کا جواب تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور غنیمت کی تقسیم فرماتے تھے تو ایک آدمی نے حضور کے انصاف پر اعتراض کیا تھا۔ اب اس اعتراض کا اس آیت پاک میں جواب بھی ہے۔ پہلے اس آیت پاک کو تفسیر ساوی اور تفسیر خزائن العرفان وغیرہ میں بتایا۔ اس کے تعلق سے مالدار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مالوں کی زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے تھے اور پھر حضور اپنے دست انور سے وہ زکوٰۃ کی رقم مستحقین کو عطا فرماتے، زکوٰۃ دیتے۔ اس نیت سے صحابہ دیتے تھے کہ حضور کے ہاتھوں کی برکت سے یہ چیز ہماری قبول ہو جائے، تو جمع کرتے تھے حضور کے پاس زکوٰۃ کی رقم اور حضور پھر غریبوں میں تقسیم فرماتے۔ کچھ منافقین بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال اپنے گھر والے، اپنے دوست، اپنے عزیز اور اپنے رشتہ داروں کے لیے لیتے ہیں معاذ اللہ، اور اس میں انصاف نہیں کرتے۔ تو ان کی تردید میں اور پچھلے جو آیت پاک میں منافقین کے اعتراض تھے ان کے بھی جواب میں اس آیت پاک کا نزول ہے۔ اب اس آیت پاک میں 7 مصرف بیان کیے گئے ہیں، 7 جگہیں بیان کی گئی ہیں جہاں زکوٰۃ دی جائے گی۔ انما الصدقات، صدقات سے مراد واجب صدقہ، زکوٰۃ، صدقہ واجبہ، واجب نذر اور فطرہ، یہ سب آ گئے۔ یا غنیمت مراد نہیں ہے، اس کے تعلق سے پیچھے گزر چکا۔ اس میں زکوٰۃ، اس میں عشر آ گیا، کھیتی باڑی کی جو زکوٰۃ عشر ہے وہ بھی آ گیا۔ واجب صدقہ وہ آ گیا، نذر، واجب منت وہ آ گیا، اور صدقہ فطرہ، صدقہ فطر آ گیا۔ یہ ساری چیزیں صدقات میں آ گئی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں 7 مصرف بیان کیے ہیں کہ جہاں زکوٰۃ تو صدقات دیے جائیں گے، واجب صدقات و زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک زکوٰۃ ان کے لیے ہیں جو فقراء ہیں، محتاج، والمساکین، دو، اور نادار ہیں، نرے نادار ہیں، والعاملین علیہا، اور اسے جو اسے تحصیل کر کے لائے، آگے اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ 3 والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی گئی۔ 5 وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں قیدی کو، والغارمین، اور قرض داروں کو۔ 6 وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں وابن السبیل اور مسافروں کو۔
فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اور یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، فرض اللہ فریضہ، اللہ نے اس کو فرض کیا رب کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ زکوٰۃ، واجبات، صدقہ، نذر، فطر، یہ سب کیوں ہے اللہ جانتا ہے، وہ حکیم، اور رب حکیم ہے، اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے۔ آگے آ رہا ہے، اب دیکھیے ذرا ان کی تشریح سنیں۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، پہلے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین۔ فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، بہو وچن پلورل ناؤن، اور مساکین یہ مسکین کی جمع ہے اور اس کا بہو وچن ہے فقراء والمساکین۔ اب کس کو کہتے ہیں فقیر اور مسکین، اس کے تعلق سے الگ الگ فقہاء نے اور مفسرین نے قول نقل کیا ہے، مگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فقیر وہ ہے، وہ فقیر کی ذکر ہو رہا ہے جس فقیر کو زکوٰۃ دی جائے، صدقہ واجبہ، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ مانگنے والے بیٹھتے ہیں وہ نہیں، یہ حاجت مند ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، مطلب کیپیبل ہوتے ہیں، مگر عادت پڑ جاتی ہے مانگنے کی، سمجھے کہ نہیں؟ ایک دوست میرے بتا رہے تھے حاجی علی کی درگاہ پہ جو فقیر بیچتے ہیں، جس جگہ پہ، اس جگہ کو 10-10 12-12 لاکھ میں بیچا جاتا ہے، واللہ عالم۔ وہ بتا رہے تھے جو فقیروں کی وہاں لائن پہ جو جگہ ہے، ترتیب سے بیٹھے ہیں، وہ جگہ بھی 10 15 20 لاکھ میں بکتی ہے۔ تو اب بتائیے، یہ تو زکوٰۃ دینے والے ہو گئے، لینے والے نہیں ہوئے۔ تو یہاں مراد شرعی فقیر ہے، شرعی فقیر۔ ایک تو نسبی فقیر ہوتا ہے، ایک ذات و کاشت فقیر آتی ہے، یہاں شرعی فقیر مراد ہے۔ اب انما صدقات للفقراء، زکوٰۃ، اب میں صدقات جب بولوں گا تو اس میں سب آپ سمجھ جائیے گا، اس صدقات میں زکوٰۃ بھی، واجب صدقہ بھی، نذر بھی اور فطرہ بھی، اس لیے صدقات میں سب آئیں گے، آپ سمجھ جائیں گے۔ تو صدقات فقیروں کے لیے، فقیر کون؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وہ جس کے پاس مال ہو مگر نصاب سے کم ہو۔ 52.5 تولہ چاندی جو نصاب ہے، اس نصاب سے کم اس کے پاس مال ہے، تو گویا یہ ایسا ہی ہے کہ حاجت اصلیہ سے کم ہے، اس کی جو نیڈ ہے، ضرورت ہے، اس سے کم ہے، وہ فقیر ہو گیا، وہ فقیر ہو گیا حاجت اصلیہ، یعنی حاجت اصلیہ سے کم، یعنی کیا کہتے ہیں، نصاب سے کم۔ تو نصاب کتنے پہ؟ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہے، اس سے کم رقم کسی کے پاس ہے تو وہ شرعی فقیر ہے، وہ شرعی فقیر ہے۔ اور مسکین وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، حتیٰ کہ تن ڈھکنے کا کپڑا بھی نہ ہو، اس لیے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ مسکین سکن سے بنا ہے، سکن مانے ٹھہرنا، اتنا ٹھہرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، ابھی کھا لیا ہے، صبح کو ناشتہ کیا ہے تو دوپہر کا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مسکین۔ جس کے پاس تن ڈھکنے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو وہ مسکین، اور یہ امام اعظم کا قول ہے۔ اس کے برعکس فقیر وہ جس کے پاس کچھ ہو، اس کے پاس حاجت ہے، کیا بولتے، نصاب سے کم ہوتا ہے۔ اور امام شافعی کا قول، ان کے نزدیک مسکین وہ ہے جس کے پاس مال ہو مگر نصاب سے کم ہو، ان کے نزدیک اسی کا الٹا ہے جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو اب آپ سمجھ گئے شریعت میں فقیر کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تاکہ زکوٰۃ نکالتے وقت ان سب چیزوں کا، وہ فقیر شریعت میں جس کے پاس نصاب سے کم ہو، اور مسکین جس کے پاس اتنا نادار ہو، اس لیے اس کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت نے کیا، نرے نادار، نرے نادار، بالکل نادار ہو، یعنی جس کے پاس تن ڈھکنے کے لیے کپڑا تک نہ ہو، یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، صدقات کے مستحق ہیں۔ دوسرا والعاملین علیہا، اور تیسرے وہ جو اسے تحصیل کر کے لائیں،
زکوٰۃ حاصل کر کے لائیں۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب زکوٰۃ کا حکم اترا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ مقرر فرمائے۔ عاملین زکوٰۃ چند لوگوں کو مقرر کر دیا، فلاں علاقے میں آپ جاؤ، فلاں علاقے میں آپ، فلاں علاقے میں آپ۔ وہ صحابہ جاتے تھے اور سفر کرتے، اور دور و دراز جہاں مالدار صحابہ ہوتے ان کے پاس مال زکوٰۃ لے کر بیت المال میں جمع فرماتے، وہاں حضور کے پاس لے آتے تھے۔ اب یاد رکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے، اور بنی ہاشم اولاد عقیل عباس یہ زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا اعلیٰ نسب ہے، شرافت ہے، اور زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہے، لہذا حضور کے لیے جائز نہیں۔ سادات بنو ہاشم، بنو عقیل، اولاد عباس، ان سب کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اشراف قوم ہے، وہ قوم کے اعلیٰ نسب والے ہیں، اور انہیں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، لہذا اعلیٰ نسب والے حضور کے رشتہ داروں کو مال کا میلا کچیلا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ آپ اپنے مال سے پیور گفٹ و ہدیہ انہیں دیں، آپ کو بہت اللہ ثواب دے گا۔ یہاں تک کہ ان کی عظمت و شرافت یہ ہے کہ بنو ہاشم کو تو زکوٰۃ نہ دی جائے، ان کا جو غلام ہوگا اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے، ان کا جو غلام ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے بھی نسبت ہو گئی ہے بنو ہاشم سے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ حضور کے نسب کی اہمیت کتنی ہے، حضور کی نسبت کی اہمیت کہ اگر غلام کو نسبت ہو جاتی ہے تو وہ اس درجے پہ آ گیا کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ اگر دل کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جائے، اگر دل کا رشتہ حضور سے جڑ جائے تو پھر اس بندے کا مقام و منصب سوا ہوتا ہے۔ اب عاملین علیہا والعاملین علیہا جو اسے تحصیل کر کے لائے، تو اس زمانے میں شروع میں عاملین زکوٰۃ تھے، حضور مقرر کرتے، وہ زکوٰۃ لے کے سفر کرتے تھے۔ اب وہ سفر بڑا مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں، اب سب لوگ آ کر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دے۔ اس زمانے میں سینٹر مدینہ ہے، آج بھی سینٹر ہی الحمدللہ، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ بار ہیں، اب سب آئیں گے تو سب کو تکلیف آنا ہے، اس لیے ایک نظم بنایا گیا، ایک ڈسپلن کی ویوستھا کی گئی، سب نہ آئیں۔ سرکار نے چند لوگوں کو مقرر کر دیا عاملین زکوٰۃ، وہ گھر گھر جائیں اور زکوٰۃ لے کے آئیں، تحصیل کر کے لائے، والعاملین علیہا۔ تو اب اس کی تعریف علماء کرتے ہیں کہ وہ حضور کا زمانہ، پھر خلفائے راشدین آئے، پھر سلطان اسلام آئے، تو جو سلطان اسلام کے طرف سے مالداروں کے ظاہری مال یعنی جانور، کھیت، باغ کی پیداوار، عشر اور زکوٰۃ وصول کرنے پہ مقرر ہو، وصول کرے اور حکومت کو پیش کرے، اگرچہ یہ عاملین زکوٰۃ خود بھی مالدار ہو، جو دے جاتے ہیں وہ خود بھی مالدار ہو، مگر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اس کام پہ مقرر کیا ہے، اب ان پہ زکوٰۃ فرض ہو نہ ہو، وہ غریب ہو نہ ہو، اس سے قطع نظر ان کی محنت کا محنتانہ اس زکوٰۃ کے رقم سے انہیں دیا جاتا تھا، جس کو تنخواہ کہی جاتی ہے، انہیں تنخواہ کہی جاتی ہے، چونکہ بھائی یہ جاتے ہیں لے کے آتے ہیں، تو ان کی تو اگرچہ وہ مالدار ہوں تو ان کو اس میں سے دیا جاتا تھا، ان کی محنت، اور یہ شرعاً جائز ہے۔ اسی حدیث اور اسی بات اور انہی سارے اصول کی بنیاد پر ہمارے ادارے کے جو سفیر حضرات چندہ کرنے، زکوٰۃ لینے کے لیے رمضان وغیرہ میں نکلتے ہیں، تو اداروں کی طرف سے انہیں بھی کچھ نہ کچھ رقم اجرت کے طور پر ان کے محنتانہ دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ یہ محنت اس کی محنت کا وظیفہ اور تنخواہ ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے، مگر دینے والے کی زکوٰۃ مکمل ادا ہو جاتی ہے۔ تو عاملین زکوٰۃ تھے، اس پہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیتے تھے۔ ہاں مگر اتنا ہے کہ ان عاملین زکوٰۃ میں جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، ان میں سے اگر بنو ہاشم ہو
تو انہیں زکوٰۃ سے تنخواہ نہیں دی جائے گی. بنو ہاشم ہو تو انہیں اس سے تنخواہ نہیں دی جائے گی. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور بنو ہاشم انہیں بھی زکوٰۃ نہ دی جائے اور ان کا جو غلام ہو انہیں بھی، جیسا میں نے بتایا. اس کی ایک حدیث شریف میں آیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت ابو رافع جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ عاملین زکوٰۃ میں مجھے بھی مقرر کر دیں تاکہ میں زکوٰۃ کی وصولی کرنے جاؤں اور پھر مجھے بھی اس سے کچھ ملے تو میرا فائدہ ہو جائے. زکوٰۃ لے کے آؤں، وصولی کر کے آؤں اور زکوٰۃ جمع بھی ہو جائے اور میں جو محنت کروں اس کا مجھے مل بھی جائے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے عامل بنا دیجئے تاکہ اس سے مجھے بھی فائدہ ملے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے غلام ہو اور بنی ہاشم کے غلاموں کو عمالا، یعنی اس وصولی کی تنخواہ اس زکوٰۃ سے نہیں دی جائے. یہ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور ان کے غلام، ان کو زکوٰۃ، ان کو آپ گفٹ دو، ہدیہ دو. سادات ہیں، اہل بیت ہیں، ہمارے علاقے میں جو اہل بیت ہوتے ہیں آپ ان کا خیال رکھیں، انہیں خیال رکھیں. اور جس طرح رمضان شریف وغیرہ میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کچھ رقم جو مال زکوٰۃ نہ ہو، پیور شیور ہدیہ گفٹ ہو، ان کو دیا جائے. اس میں بہت ثواب ہے کیونکہ ان سے محبت اور ان کے ہر حاجت کا خیال رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے. اللہ فرماتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ کہہ دیں لوگوں سے کہ اے لوگوں میں نے جو بھی تمہیں ایمان، اسلام اور تبلیغ کی اس کی مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے. الا المودۃ فی القربى، ہاں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر کچھ صلہ دینا چاہتے ہو تو میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. الا المودۃ فی القربى، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. تو یہ بلکہ تفسیر خازن اور تفسیر معانی میں علامہ آلوسی وغیرہ نے فرمایا کہ بنو ہاشم کو عامل زکوٰۃ بنایا ہی نہیں جائے، بنایا ہی نہ جائے انہیں، تاکہ پھر کبھی دینے کی بات آئے. اب یہ چیزیں ہوئی، تین چیزیں، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، ان تینوں کو زکوٰۃ دی جائے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی گئی. مؤلف قلب، مؤلف القلوب، یہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے؟ ایک زمانے میں تھے، ابھی نہیں ہیں. سنیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اسلام کی طرف پلٹے، اسلام کی طرف جن کا دل مائل ہو اور ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت آئے. یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے وہ کفار، وہ کافر جو اسلام کی طرف میلان رکھتا ہو، رجحان رکھتا ہو، انہیں مال دے کر محبت اسلام ان کے دلوں میں ڈالی جائے، انہیں بھی مال زکوٰۃ، مال صدقہ دیا جائے تاکہ انہیں اور اسلام سے محبت پیدا ہو. نتیجتاً وہ پھر مسلمان ہو جائے. اس بات پر سوچے کہ جب ایمان اسلام نہیں ہے تب ہمارا اتنا خیال ہے تو پھر ایمان لے آئیں گے تو ہمارا کتنا خیال ہوگا. تو تالیف قلب، ان کا دل بندھا رہے، اسلام سے ان کی محبت جڑی رہے، اور بھلے وہ مسلمان نہ ہو مگر اسے زکوٰۃ اگر دی جائے گی تو کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا، رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا. اس لیے مؤلف قلب، ایک یہ ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی. کیوں بندوا آگے بتاتا. دوسرا وہ نیو مسلم بھی ابھی ایمان لے آیا، جن کے دل میں ابھی اسلام پختہ ہے، جن کے دل میں ابھی اسلام پختہ ہے، کیا کہ جس کے دل میں ابھی اسلام پختہ نہیں ہے، ابھی ایمان لے آیا، مضبوط ایمان نہیں ہوا ہے، ضعیف الایمان ابھی ہے، تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جائے تاکہ
اس مال اور دنیا کے اس مال کے آنے کی وجہ سے اس کا عقیدہ اور مضبوط ہوتا جائے کہ اگر میں ضعیف الایمان ہوں، ابھی ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، اور میرا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، آگے نہ جانے میرے ساتھ کتنے بہتر معاملات ہوں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ انہیں اگر زکوٰۃ ملتی رہے گی تو اس نیو مسلم کا ایمان اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ دو، اور تیسرے وہ فسادی شرارتی کافر، وہ فسادی شرارتی کفار جن سے مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے، تکلیف نہیں پہنچتی ہے، وہ فسادی شرارتی کفار جنہیں مسلمانوں کو جن سے تکلیف نہیں پہنچتی ہے انہیں بھی دی جائے تاکہ اس کی شرارت اسلام کے لیے کبھی استعمال نہ ہو۔ ابھی شاطر ہے اور فسادی ہے، ابھی رکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی شرارت کرے، اسلام کو تکلیف، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، فساد پھیلا دے، انہیں بھی زکوٰۃ دو تاکہ اس کی شرارت اس تک رہے، اسلام و مسلمانوں تک نہ پہنچے۔ احسان بے دبا رہے۔ یہ تین قسم کے لوگ جیسے افرغ ابن حابس، عباس ابن مرداس اسلمی، یہ وہ لوگ تھے بڑے شرارتی تھے، انہیں بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ سنیے، یہ تینوں قسم کے لوگ مؤلف القلوب ہیں، یعنی ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، مگر اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مصرف کی زکوٰۃ جو ہیں، یہ 7 چیزیں جو بیان کی گئی ہے، ان میں سے اس کو مؤلف القلوب کو ابوبکر صدیق کے زمانے میں نکال دیا گیا۔ 8 لوگ ہیں، ان میں سے ایک کو نکال دیا، بقیہ 7 بچے جن پہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں اوعینہ اور افرق ابن حابس، یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ شروع اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں ظاہری حیات میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں بھی زکوٰۃ کا حصہ دیا جاتا تھا، مؤلف قلوب انہیں بھی ملتا تھا۔ ابوبکر صدیق کا جب زمانہ آیا تو اوعینہ اور افرق ابن حابس خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق کی خدمت میں آ کر بولے کہ ہم کو ایک زمین دی جائے اور فلاں اتنا مال ہمیں دیا جائے، اس لیے کہ ہم ابھی تک زکوٰۃ لیتے آئے ہیں، ہمیں اب زکوٰۃ کے طور پہ فلاں جگہ دی جائے۔ کچھ مانگے تھی ان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک زمین کے ٹکڑے کے متعلق جہاں یہ رہنے والے تھے وہاں کے حاکم کو خط لکھا کہ انہیں وہ حصہ دے دیا جائے، انہیں وہ حصہ دے دو۔ فاروق اعظم کو پتا چلا، خط کو پھاڑ دیا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تعریف فرمائی، تمہیں ملتا تھا اور تم کو بہت کچھ ملا، اس وقت کچھ اسباب ایسے تھے کہ تم کو دے دیا جاتا تھا، اب ہمارا دین مضبوط ہو گیا، اگر تم پھر بھی جاؤ، چلے بھی جاؤ تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، جاؤ آج کے بعد تم کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات ابوبکر صدیق تک پہنچی، آپ خوش ہوئے اور فرمائے کہ اب عمر نے صحیح کیا۔ کہ وہ دور تھا کہ تم شاطر تھے تو زیادہ نقصان نہ پہنچاؤ، اس لیے اب وہ نہیں چلے گا، اب ہمارا دین بڑا مضبوط ہو گیا ہے، نہیں دیا جائے گا، جاؤ۔ اور خط پھاڑ کے پھینک دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے ہو سکے کر لو، اگر ایمان لانا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لاتے ہو تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم کافی ہیں تیرے لیے۔ اس لیے پھر اجماع صحابہ سے مؤلفۃ القلوب کو نکال دیا گیا، اب ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اب کوئی راکیش ہو مکیش ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، سمجھے؟ یہ نکل گئے اجماع صحابہ سے۔ حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ الحمدللہ۔ اب 7 مصرف کے مصرف زکوٰۃ بچ گئے، تو یہ زکوٰۃ، صدقات، فقیر، مسکین والعاملین، مؤلف القلوب، ان کے لیے وفر الرقاب، اور زکوٰۃ اور صدقات کے حقدار وہ ہے جن کی زکوٰۃ جن کے گردن چھڑانے میں استعمال کی جائے، رقاب۔ یہ زکوٰۃ کا 5واں مصرف۔
رقاب یہ رقبہ کی جمع ہے، معنی گردن، گردن چرانے والے۔ اس سے مراد وہ مکاتب غلام ہیں جو مال ادا کرنے سے مجبور ہو اور اس کے مالک نے اسے کہہ دیا ہو کہ اتنا اتنا مال دے دے تو آزاد۔ اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، تو وہ مکاتب غلام جو مجبور ہو، جس کے پاس مال نہ ہو مگر اس کے مالک نے کہا ہو کہ اتنا مال اگر دے دے تو پھر تو آزاد ہے، تو اب ایسے لوگوں کی گردن چھڑانے کے لیے اس کے مالک کو اس کی زکوٰۃ دی جائے، حصہ زکوٰۃ کا دیا جائے، تاکہ وہ مالک اسے چھوڑ دے، زکوٰۃ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور ایک آدمی غلامی کے پنجے سے چھوڑ کے آزادی کے دامن میں آ گیا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہی لوگ اسلام کا جو ہے کہ اسلام کے لیے آگے بڑھیں گے اور انہی لوگوں سے اسلام کو اللہ تعالیٰ تقویت و مضبوطی عطا فرمائے گا۔ فبالرقاب، اس لیے وہ گردن چرانے کے لیے اس کو ادا کیا جائے، مکاتب ان کو آزاد کرنے کے لیے اس کے مالک کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے کہ ہاں اس کو آزاد کر دے۔ تو یہ دیکھیے، یہ زکوٰۃ، یہ ٹیکس خراج نہیں ہے، دیکھیے کہاں کہاں انسانیت کا فائدہ اس سے ہو رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کیسے محفوظ رکھے گئے ہیں اور مانو ادھیکار کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ، ٹیکس یا مالداروں پر بوجھ نہیں ہے، ان کے مال کے تھوڑے حصے سے انسانیت کو بتایا جا رہا ہے، غلامی سے آزادی کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، دین کے لیے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، زکوٰۃ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، مانو ادھیکار کا بہت بڑا خیال بھی ہو رہا ہے، اور انسانیت کو، انسانیت کے حقوق کا ایک درس بھی زکوٰۃ کے حوالے سے دیا جائے۔ حکمتیں ہیں اس میں۔ اور پھر رقاب، اور وہ جن کے گردن چرانے میں زکوٰۃ دی جائے۔ والغارمین، یہ زکوٰۃ کا ایک اور مسئلہ۔ غارمین اس کا مطلب مستحقین۔ اب غارم، غرم قرض کو کہتے ہیں، اب اور غارمین قرض دار، قرض والا، اس کے لیے زکوٰۃ دی جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرض والے لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو کسی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض لے لے، جائز، وہ جس ضرورت کے لیے قرض لے رہا ہے وہ قرض اس کا لینا جائز ضرورت کے لیے ہو۔ اب جوا کھیلنے کے لیے، ورلی مٹکا کھیلنے کے لیے قرض لیا ہے، اس کی مدد نہیں کریں گے، اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے ناجائز چیز کے لیے اس قرض لیا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں لیا بھائی؟ کیوں لیا؟ جائز ضرورت، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے واندے ہو گئے، اب ایسے آدمی جس نے قرض لے لیا مگر پھر قرض لوٹا نہیں پا رہا ہے، قرض لوٹا نہیں پا رہا ہے، تو یہی بتایا کہ وہ لوگ جو کسی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض لے لیں پھر ادا کرنے پہ قادر نہ ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال حصہ استعمال کیا جائے، زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جائے۔ دیکھیں انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ زکوٰۃ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے اور ایک انسان کے اوپر سے اس کا بوجھ بھی کم کیا جا رہا ہے۔ اب گناہ کا مقروض نہ ہو، کسی اور ایسی چیز کے لیے قرض لیا ہو جو شرعاً جائز نہیں ہے، نہیں، کیونکہ یہ جو زکوٰۃ سے اس کا قرض اتارا جائے گا، تو چونکہ مقروض کو زکوٰۃ دینا یہ اس کا قرضہ اتارنے کے لیے، خود اس کے استعمال کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہاں فی استعمال ہوا، فی لام نہیں آیا، سبب کا جو ہے سبب بیان کیا گیا، اس لیے وہ خود استعمال نہ کرے، اس کا قرضہ جس پہ اس کو دیا جائے گا اور اس کے چھڑایا جائے گا قرضے سے، اس لیے للفقراء میں لام استعمال ہوا، اور والغارمین اس میں
मातुफ इलैहि से मिलकर फी इस्तेमाल हुआ, यानी उसके कर्जे के सबब से या मैं, ये तो अब इन लोगों के लिए भी ज़कात का माल इस्तेमाल होगा। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में, ये फिर रिकाब पर मातूफ है, यानी अल्लाह की राह में खर्च करना, ज़कात, दरमंदा, गरीब, यतीम, इस तरह के जो लोग हों, वबनी सबील और मुसाफिर के लिए ज़कात का इस्तेमाल जायज़ है। ये 7 मसरफ हुए मुसाफिर। मुसाफिर से मुराद कौन है? कोई शख्स वतन में भले अमीर हो, अपने गांव में, अपने वतन में अमीर है, मगर सफर में उसके पास कुछ न रहा, अब वो घर कैसे पहुंचेगा? तो बस वो अपने घर पहुंचे, इसलिए उस मुसाफिर को ज़कात देना शरअन जायज है। भले वो अपने इलाके में मालदार है, अपने इलाके में सेठ साहूकार है, मगर हालत सफर में इसके पास माल न रहा, अब उसे वतन पहुंचना है, तो ऐसे मुसाफिर की मदद करने के लिए माले ज़कात इस्तेमाल होगा। उलमा के जिसमें 2 सवाब है, एक तो ज़कात भी अदा हो जाए, एक मजबूर की मदद करने और मुसाफिर की मदद करने का सवाब अलग मिलेगा। उन लोगों को बशर्ते के उसका वो सफर गुनाह के लिए ना हो, गुनाह का सफर ना हो। मुसाफिर डाकू, मुसाफिर चोर, खारजी मुसाफिर, इन सबको नहीं दिया जाएगा। चोरी करने के लिए निकला था, ने रास्ता भूल गया, समझे, बैंक लूटने गया था और रास्ता नहीं, जिसका सफर नाजायज सफर ना हो, जायज सफर हो, मदीने से लौट रहा था, रास्ता भूल गया, हज के लिए जा रहा था, रास्ता भूल गया, तूफान आया कश्ती में, सब डूब गए, ये बच गया, अब कैसे जाएगा? जायज सफर या किसी भी अपने जायज मकसद के लिए, तिजारत के लिए जा रहा था और रास्ते में कुछ ऐसे असबाब बन गए कि उसका माल उसके पास न रहा, अब परेशान है। अब ऐसे इंसान को माले ज़कात देकर उसकी मदद भी की जाए और उसे उसके वतन तक पहुंचाने के असबाब भी पैदा किए जाए। ये जो है मुसाफिर, ताकि वतन पहुंचे, उनको ज़कात दी जाए, उनको सदका वाजिबा दिया जाए, उनको फितरा भी दिया जाए। ये अल्लाह ताला की जानिब से ये वो लोग हैं जिन्हें ज़कात दी जाए। अल्लाह फरमाता है फरीज़तम मिनल्लाह, और ये अल्लाह की तरफ से ठहराया हुआ है, अल्लाह की तरफ से ठहराया हुआ है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है, इसमें बेशुमार हिकमतें हैं, ज़कात में बेशुमार हिकमतें हैं। आतुज़ ज़कात के मातहत पीछे इसकी तफसीर भी गुजर चुकी, बहुत सारी हिकमतें। अल्लाह ने बाद मुसलमानों को अमीर बनाया, बाद को गरीब बनाया। अरे अल्लाह सबको मालदार बना देता तो फिर लेवल फिट नहीं आता। मुल्क को चलाने के लिए भाई कुछ कानून होते हैं, तंत्र चलता रहे। इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको कुछ वाकया जिसके ताल्लुक से बताऊं। तो अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है और उस निजाम में एक मिकदार होती है। हम जहां रहते हैं, अभी मंदी चल रही है, तो कोई आदमी कहे भाई इतनी मंदी चल रही है, तो फिर मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट, सरकार तो नहीं बोल सकते, सरकार मुफ्ती आज़म ने मना फरमा, मोदी गवर्नमेंट इतना सब कर्जा है, तो फिर मशीन तो नोट छापने का उनके पास ही है, छाप देते खरबों। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सालों पहले इस मुल्क ने ऐसा किया था, बड़ी गजब की मंदी आई थी उस मुल्क में, का इतना कर्जा हो गया था, तो उस मुल्क के हाकिम ने हुक्म दे दिया ज्यादा छाप दो। जब बहुत ज्यादा छापा गया तो फिर मुल्क और जो है खसारे में चला गया। ऐसा नहीं होता है, उसके कुछ लेवल होते हैं, सोने की मिकदार पे पैसों का लेवल होता है और इसके कुछ कायदे हैं ताकि बना रहे। अब सबके पास खरबों रुपया है भाई, तो फिर सब्जी लेके कौन आएगा भाई? सब्जी कौन बेचेगा? मटन कौन बेचेगा? सबके पास खरबों रुपया पड़ा है, तो फिर मेहनत कौन करेगा? जब मेहनत कोई नहीं करेगा तो दुकानें बंद, तो फिर खाएंगे क्या? सिकंदर बरोबर। अब आपके पास पूरे हिंदुस्तान में सबके पास खरबों रुपया है, अब जिसके पास खरबों रुपया है तो फिर वो बकाले की लारी निकालेगा, तो फिर लोग बकाला कहां से लेंगे?
کسان کے پاس کھربوں روپیہ آ گیا، ارے کیا کرنا ہے، کھربوں روپیہ آ گیا، کھیتی باڑی چھوڑ دے گا تو پھر دھان کہاں سے آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ ایک لیول ہے بھائی، اس کے ملک کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو میں بتاؤں گا، یہ اکنامک میں پڑھایا بھی جاتا ہے، اور ارتھ ویوستھا میں اس کا پورا ایک چیپٹر آتا ہے، فائنینشیل چیپٹر ہوتا ہے کہ ملک کو کس طرح چلانا ہے اور اس کا کمپنسیٹ برابر رہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ورنہ اتنی مندی چل رہی ہے، رات دن نوٹ چھاپتے رہتے ہیں بھائی، تو 15 لاکھ کیا ایک ایک آدمی کا اکاؤنٹ میں 15 کروڑ آ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ اصول ہیں، آگے پیچھے بہت سارے چیزیں اس کے لیے ضابطے ہیں، پھر جو ہے سینٹرل بینک ہوتی ہے، RBI ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے ورلڈ اکنامک بینک ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور سب کا خیال اور ایک مقدار سے چلنا پڑتا ہے، تب لیول فٹ آتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے بعض مسلمانوں کو امیر بنایا، بعض کو فقیر، تو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے امیروں سے مال لیا اور غریب کو دلوایا، امیروں سے لیا غریبوں کو دلایا، زکوٰۃ، کفارات، فطرہ، نذر، اس لین دین میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قدرتی طور پر انسان کا دل مال سے محبت کرتا ہے، اور مال دلوں کا محبوب ہے، تو یہ ذریعہ ہے قدرت کا کہ انسان مال کے ذریعہ بہت چیزوں پر قادر ہو جاتا ہے، مال ہے تو بہت ساری چیزوں پہ قادر ہے۔ اگر محبت بڑھ جائے تو اللہ کے ذکر سے اور خوف خدا سے، عشق رسول سے بندہ رک جاتا ہے اگر مال سے محبت ہو جائے، لہذا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جس کی محبت تمہیں اللہ اس کے رسول کے ذکر سے روک سکتی ہے، اب اس چیز کو زیادہ رہنا نہ دیا جائے، بس کہ انہیں غریبوں میں دیتے رہو، اللہ کے غریب بندوں کو دو، مال کا قید کر کے رکھنا اللہ رسول سے دوری کرتا ہے، اسے خرچ کرو، اللہ رسول کا قرب ملتا ہے۔ دوسرا یہ زیادتی مال کی زیادہ محبت دلوں میں سختی پیدا کرتی ہے، جس سے دنیا لذتوں، دنیا کی حب دنیا کی محبت لذتوں کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتا رہے تاکہ اس سے محبت کم ہوتی رہے، نرمی پیدا ہو۔ ایک بنیادی وجہ وہ یہ کہ ہر غریب چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال آ جائے، اور اگر مالدار ہے وہ مال دے گا ہی نہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس غریب کے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ جس کے پاس مال ہے وہ دے نہیں رہا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ اتنا سب کچھ ہے، تھوڑا تو دے، مگر یہ دے ہی نہیں رہا، نتیجہ کیا ہوگا؟ غریب کے دل میں حسد پیدا ہوگا، جلن پیدا ہوگی، جس کا اور سب سے بڑا نتیجہ ہوگا کہ اس کے پاس جب کچھ نہ ہوگا تو پھر چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، خون کرے گا۔ اس لیے کہا گیا مالداروں سے انہیں دو، جب وہ وقت پہ غریبوں کو دیتے رہیں گے، حسد غریبوں کے دل میں نہیں آئے گا، وہ جب دیتے رہیں گے، یہ لوگ لیتے رہیں گے، ان کے دینے کی وجہ سے ان غریبوں کے دل میں امیروں سے محبت بڑھتی رہے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ امیر و غریب ایک محبت کے نہج پہ سیدھے آ جائے گا، ایک نہج برابر رہے گا، اور ہمیشہ وہ لوگ چاہیں گے کہ یہ تو ہر سال مجھے دیتا ہے، تو اس غریب کے دل میں اس کے لیے محبت آئے گی، اس کا بھلا ہوتا جائے گا، اس کی زکوٰۃ نکلتی جائے گی، اور یہ گناہوں سے بچتا رہے گا، اور اس کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی جائے گی۔ اور بہت ساری حکمتیں اس کے اندر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ علیم و حکیم ہے، واللہ علیم و حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اس نے یہ حکم لگایا، یہ کوئی ٹیکس یہ یا بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال سے تھوڑا تمہیں حکم دیا ہے کہ اس سے نکالو۔ کیوں؟ اگر رب چاہتا تو آدھے کا حکم دیتا، اس لیے کہ رب نے جتنا دیا ہے وہ رب ہی کا ہے، وہ چاہتا تو تم سے بہت زیادہ مطالبہ کرتا، مگر نہیں، بہت بندوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے مختصر سا حکم دیا ہے۔ اب 100 روپے میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5 روپیہ۔ اب اس کی حیثیت 100 کے مقابلے میں ہے کچھ؟ 1000 میں 25 روپیہ، یہ فگر بڑھتا جائے گا،
تو اس کے مقابلے میں جو رقم کی زکوٰۃ کی رقم ہے وہ بالکل مائنس پوائنٹ میں ہوگی، یعنی اس کی کوئی اتنی جو ہے بندے کے 1,00,000 روپیہ بندے کے پاس ہے، اس میں سے 2500 روپیہ نکالے، اب 1,00,000 کے مقابلے میں 2500 کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ چاہتا تو آدھے کا حکم دے دیتا اور زیادہ کر دیتا، رب ہی نے دیا ہے، رب ہی حکم دے رہا ہے، بندہ منع کر سکتا تھا، مگر نہیں، اسلام دین فطرت ہے، بندوں کا لحاظ رکھا گیا اور جس قدر بندہ کر سکے ویسا حکم اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمایا۔ اس لیے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اور انہی حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقات و فطرات کا حکم دیا ہے تاکہ ملک سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے، ملک سے غریبی کا خاتمہ ہو۔ عید کے دن جب جاؤ، عیدگاہ پہنچنے سے پہلے فطرہ دیتے جاؤ، ہر آدمی عیدگاہ پہنچنے سے پہلے فطرہ دیتا جائے گا، جب سب لوگ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے واپس تو اس بستی میں کوئی غریب نہ ہوگا، اس بستی میں کوئی غریب نہ ہوگا۔ غریبی ختم کرنے اور ملک کو اچھا بنانے کا فارمولہ اسلام سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو ہے یہ حکمتیں ہیں، ان ساری چیزوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے اور بندہ ان پہ عمل کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زکوٰۃ سے بندے کا مال اللہ کے محفوظ قلعہ میں آ جاتا ہے، قلعہ میں آ گیا۔ اب وہ مال بے فکر ہو جائیے آپ رب کی ذات پہ یقین کر کے، جس مال کی زکوٰۃ نکال دی سو جائیے ایسے تیجوری کھلی رکھ کے، یقین کیجئے اس پہ چور اور ڈاکو کبھی بھی ڈاکہ نہیں کر سکتے۔ آقا فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی وہ اللہ کے محفوظ قلعے میں آ گیا، اب اللہ کی امان میں آ گیا۔ اللہ سے بڑا طاقتور کوئی ہے؟ اب اس مال کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، اب آپ کی پیور رقم آپ ہی کے استعمال میں آئے گی۔ اور اگر آپ نے زکوٰۃ نہ نکال کے اس مال کو اللہ کی قلعہ میں محفوظ نہیں کیا تو یاد رکھیے یا تو ڈاکٹر لے جائے گا یا پولیس والا لے جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہے، یہاں 2.5 روپیہ نکالتے تو سب محفوظ ہو جاتا، وقت پہ نہیں نکالا تو پورا کا پورا 100 ڈاکٹر اور پولیس والوں کو دینا پڑ رہا ہے۔ یہ حکمتیں ہیں اور انہی حکمتوں کے تحت بندوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آگے تفسیر ایک آیت پاک کی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے درس میں